بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ قرار پکڑے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو راستہ بتلا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار اور غریب پایا تو آپ کو مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ قرآن مجید کی یہ 93 نمبر کی صورت ہے، 90 پر 3 نمبر کی صورت ہے، سورۃ الضحیٰ، اور یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر کل 11 آیتیں ہیں۔ علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ صورت مکے میں ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس سورت کو خواب میں پڑھے گا وہ یتیموں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ رکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر یہ سورت کس وقت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، جسے شان نزول کہا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں مختلف باتیں منقول ہیں۔
حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں جن سے خون نکلنے لگا، تو آپ طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے آرام فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ پابندی سے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو 2 دن یا 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی کا نزول فرماتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا سلسلہ رک گیا۔ تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ جو شیطان آپ کے اوپر پیغام لے کر آتا تھا، شیطان جو وحی آپ پر نعوذ باللہ اتارتا تھا، اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسی باتیں کافروں نے، دشمنان اسلام نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک محلے کا شریف آدمی ہو، جس کی کمیونٹی میں عزت ہو، اس کے بارے میں لوگ ایسی ویسی باتیں کریں، اسے ذلیل کرنے کے لیے کوشش کرنے لگیں، تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طرح کی باتیں ہونے لگی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دل بہت رنجیدہ ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، آپ کے دل کو دکھ ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل لگا ہوا جو گھر تھا، وہ آپ کے چچا ابو لہب کا گھر تھا، اور ابو لہب آپ کا چچا تھا۔ اس کی جو بیوی تھی وہ ام جمیل تھی۔ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں۔ ام جمیل نے وحی کے رک جانے پر خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارا جو شیطان تمہارے اوپر وحی لے کر آتا تھا وہ تم کو چھوڑ دیا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے تنہا ہو کر کے غار حرا میں توشہ لے کر چلے جاتے تھے اور اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، تو غار حرا میں سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ہم سب کو معلوم ہے پہلی وحی غار حرا میں سورہ علق نازل ہو کر اس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس کے بعد میں سلسلہ رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تنہائی کو، خلوت کو پسند فرماتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا آپ کو بالکل پسند نہیں تھیں۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کے اندر اتنا مزاج میں پاکیزگی اور شرافت تھی کہ آپ لوگوں سے ملنے جلنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو اب وحی آ گئی اللہ کی طرف سے، حضرت جبرائیل امین آ کر کے اقرأ بسم ربک الذی شروع کی آیتیں اتار دیں۔ اب گویا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ کا تعلق مجھ سے قائم ہو گیا اور اللہ مجھ پر وحی نازل فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد سلسلہ رک گیا، جسے زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں اتری، اور مختلف روایات میں مختلف اقوال منقول ہیں۔
قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایک آیت میں اتنے خزانے اور اتنے معانی اور اتنے مطالب ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کو اپنے گمان میں نہیں لا سکتے۔ میرے سامنے اتنی روایتیں ہیں، اتنی باتیں ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی صورت ہے، اس کو بیان کیسے کیا جائے۔ اگر 5 گھنٹے بھی بیان کیا جائے تو اس صورت کی تشریح نامکمل ہے، اور یہ صورتیں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ صورت اور اس کے بعد کی صورت۔ الغرض لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ غار حرا میں شروع کی آیتیں نازل ہونے کے بعد رک گیا تو آپ پر بہت زیادہ غم طاری ہو گیا۔ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی اونچائی سے کود دینے کا ارادہ فرمایا کہ اللہ سے میرا تعلق ہی نہیں ہے، میں جی کر کیا کروں، میں مر جاؤں گا، اس لیے آپ نے اوپر سے چھلانگ لگانے کا ارادہ فرمایا۔ جب بھی آپ کسی اونچی پہاڑی پر سے کود جانے کا ارادہ فرماتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آواز آتی اور آپ پکار کر کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ میسنجر ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے لیے کود جانا، اپنی جان کو ختم کر دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، تو آپ رک جاتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل نہ ہونے سے بہت غمگین اور پریشان ہیں، تو آپ نے ان کے درد میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ وحی نہیں اتار رہے ہیں۔ تو ابھی میں نے 3 روایتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی روایت کافروں نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، دوسری روایت ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا خوش ہو کر کہ آپ پر وحی نہیں اتر رہی ہے، تیسری روایت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی چہیتی اور لاڈلی بیوی ہیں، انہوں نے درد کے ساتھ کہا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے وحی نازل نہیں ہو رہی۔ اچھا، ابن ابی حاتم نے بڑی عجیب و غریب ایک روایت نقل کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ گھر میں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ سوچا کہ آخر وحی کیوں نہیں اتر رہی ہے، حضرت جبرائیل میرے پاس کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ اور آڑ بن رہی ہے، تو آپ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو گھر کے آس پاس کوئی جانور تو نہیں ہے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں گھر کے ادھر ادھر چکر لگا کر دیکھنے لگی، تو میں نے تلاش کرنے کے بعد پایا کہ ایک کتے کا بچہ آپ کے گھر کے ایک کنارے پر صحن میں دب کر وہیں مر گیا تھا۔ اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خولہ سے فرمایا تو انہوں نے تلاش کرنے کے بعد کتے کا بچہ ملا، اسے اٹھا کر انہوں نے وہاں سے پھینک دیا۔ اب واپس دوبارہ گھر کے اندر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگی ہوئی، آپ پر لرزہ طاری ہے، آپ کپکپا رہے ہیں۔ تو حضرت خولہ نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو چکی ہے۔ تو ایک روایت جو ابن ابی حاتم نے نقل کی ہے اس میں ایک راوی مجہول ہیں، اس روایت کے مطابق کتے کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ پر وحی آنے کا سلسلہ رک گیا تھا۔ جو ہی کتا نکال کر وہاں سے پھینک دیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، جس کے آثار، جس کی نشانیاں اور علامتیں حضرت خولا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی داڑھی پسینے سے بھیگ گئی ہے اور آپ پر کپکپاہٹ تاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ بوجھل ہو جاتے تھے، آپ کا بدن وزنی ہو جاتا تھا اور آپ پر پسینہ چھوٹنے لگتا تھا اور بدن کپکپانے لگتا تھا۔ اسی کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلسل آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کمزور ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحت اور حکمت کی خاطر آپ کو دھیرے دھیرے وحی بھیجنے کے لیے بیچ میں روک لگا رکھی تھی کہ لگاتار ہم مسلسل وحی اتاریں گے تو آپ بوجھل ہو کر کمزور ہو جائیں گے۔ الغرض یہ ابن ابی حاتم کی جو بات میں نے بیان کی ہے وہ الگ روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے رک جانے کے سلسلے میں ایک اور روایت ہے۔ اس روایت میں لکھا ہے کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے کہ اگر آپ ہمارے 3 سوالوں کا جواب دیں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہم یقین نہیں کر سکتے کہ آپ نبی ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ مشرق اور مغرب پر حکومت کس نے کی؟ جو ذوالقرنین سکندر بادشاہ کے بارے میں منقول ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ نبی تھے وقت کے۔ بعض علماء نے بالکل اس کی تردید فرمائی ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق اور مغرب دنیا کے 2 حصوں کی حکومت انہوں نے فرمائی۔ تو ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں یہودیوں نے دوسرا سوال کیا تھا، اور تیسرا سوال کیا تھا کہ غار والے کون ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوال کا جواب دینے کے لیے مہلت مانگی ان آنے والے یہودیوں سے اور فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا۔ اور جب آپ نے کہا کہ کل دوں گا تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب وحی آنے کا سلسلہ آپ پر موقوف ہو گیا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے وحی رک گئی۔ اگر آپ انشاءاللہ فرماتے تو وحی نازل ہوتی اور آپ کو بتلا دیا جاتا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اگر آپ کسی بھی بات کو کہہ رہے ہوں کہ میں فلاں کام کرنے والا ہوں کل کے دن، تو آپ ضرور کہیے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ہونے والا کام بھی رک جائے گا۔ امت مسلمہ کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ آئندہ اور فیوچر کی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اس میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اگر انشاءاللہ نہیں کہیں گے تو پھر ہونے والا کام بھی رک جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کون و مکان ہیں، جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو آپ پر وحی آنے کا سلسلہ رک گیا، تو ہم اور آپ کون سی کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے ہمیں کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور بولنا چاہیے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہودیوں کے اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کہوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وحی آنا بند ہو گئی۔ مختلف روایات میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لکھا ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔
اور کلبی نے لکھا ہے کہ ابن جریج نے نقل کیا ہے کہ 12 دن تک آپ پر وحی نہیں اتری۔ کلبی نے لکھا ہے کہ آپ پر 15 دن تک وحی نہیں اتری۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو امام المفسرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 25 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ سدی اور مقاتل رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن تک وحی نہیں اتری۔ اور ایک روایت جو میں نے شروع میں بیان کی کہ پہلی وحی کے بعد آپ پر لگاتار 3 سال تک وحی نہیں اتری۔ تو اب اندازہ لگانے کی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ آپ پر وحی نہ اترے تو آپ کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی یہ صورت نازل فرمائی ان کافروں کے اور ان نالائق لوگوں کے جواب میں کہ تم میرے پیارے حبیب کو ستا رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، شیطان تھا جو وحی لے کر آ رہا تھا، اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، والضحیٰ، قسم ہے دن کی، اور وہ بھی ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو، صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کو کہتے ہیں۔ جب سورج کی روشنی اور دن کی روشنی مکمل طور پر کامل درجے کو پہنچ جائے، ہر چیز اچھی طرح نظر آنے لگے، اس پر ضحیٰ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور دن بالکل روشنی والی چیز کو کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی دن کی روشنی کی، اور فرمایا قسم ہے رات کی جب وہ بالکل چھا جائے، بالکل اندھیرا جب چھا جائے اس کی قسم کھائی۔ دن اس وقت مکمل ہوتا ہے جب کہ روشنی اچھی طرح پھیل جائے، رات اس وقت مکمل ہوتی ہے، کمال درجے کو پہنچتی ہے جب مکمل اندھیرا چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح دن روشن ہوتے 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 ایک دم روشن ہو جاتا ہے، اور رات اندھیرا تھوڑا 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 پھیلتے پھیلتے مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے، مکمل اندھیری ہو کر رات مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح اے نبی جی شروع میں آپ پر جو حالات آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناقص رہیں گے، آپ نامکمل رہیں گے، انکمپلیٹ رہیں گے، بلکہ آپ کو مکمل کیا جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ خوب نعمتیں عطا فرمائیں گے اور تمام کمالات آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے قسم کھائی دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ پھر فرمایا قسم کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے، نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ وحی کے رک جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ سے بیزار ہو گئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آپ کی پہلی حالت جو تھی اس حالت سے آگے آنے والی حالت بہتر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں تو لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آخرت میں آپ کو ستانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ صحیح طریقے سے پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتے، آپ کے پہننے کے لیے صحیح طریقے سے آپ کو کپڑے نہیں مل رہے ہیں، آپ کے رہنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا مکان نہیں ہے، تو آپ اس سے غمزدہ مت ہوں، دل چھوٹا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں دینے والے ہیں، وہاں کھانے بھی قسم کے مختلف ورائٹیز کے ملیں گے، اور کپڑے بھی شاندار ریشمی کپڑے، پتلے اور موٹے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے آپ کو کپڑے بھی ملیں گے، جیسے چاہیں ویسے محلات آپ کو عطا ہوں گے۔ تو آپ دنیا کی زندگی سے، دنیا کی تکلیفوں سے ہرگز پریشان نہ ہو۔ آپ کو خوشخبری ہم سنا رہے ہیں
کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اور علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو آپ کے بچپن سے آپ کی جوانی بہتر ہے، اور آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا، ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپا بہتر ہے، اور اسی طرح آپ کے بڑھاپے اور قبر کی حالت کو دیکھا جائے تو آپ کے قبر کی حالت بہتر ہے، اور اسی طرح دنیا کی زندگی کا مقابلہ آخرت کی زندگی سے کیا جائے تو آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر پچھلی حالت جو تمہاری آنے والی حالت ہے، پچھلی حالت سے آنے والی حالت بہتر ہے، اس لیے آپ ہرگز غمزدہ نہ ہو۔ چند دن کی تکلیف ہے، چند دن کی پریشانی ہے، چند دن کی مصیبتیں جھیلنا ہے، اس کے بعد آپ کو آرام ہی آرام ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں، بے شمار نعمتیں دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ آیت تو ایسی ہے کہ ہر امتی کو اس آیت کی تفسیر سننے کے بعد میں نچھاور ہو جانا چاہیے، قربان ہو جانا چاہیے۔ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں جو آیت ہے وہ پڑھ رہے تھے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت ابراہیم بھی ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ وہ اللہ سے فرما رہے تھے، اے پروردگار، میں لوگوں سے مل رہا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، برے راستے سے روک رہا ہوں، لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری بات مان لے، جو مجھے فالو کر لے، جو میری اتباع کر لے، وہ میری جماعت کا آدمی ہے، میرے گروپ کا آدمی ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، میری بات سے منہ پھیرے، میری بات کو نہ سنے، روگردانی کرے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اس آیت کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں نازل ہوا، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ انہوں نے یہ آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کے بعد اس میں حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں علیہ السلام، إِن تُعَذِّبْهُمْ، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ میری بات نہیں مان رہے، نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ان کا بھولا پن ہے، نادانی ہے۔ اگر ان کو عقل ہوتی اور ان کے سامنے آخرت کی زندگی ہوتی، آپ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا تو ہرگز یہ میری نافرمانی نہ کرتے، یہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر نہ جاتے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، سبحان اللہ! کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر آپ عذاب دینے کے بجائے مغفرت فرما دیں، ان کو بخش دیں، ان کو معاف فرما دیں، تو آپ تو زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس قوم کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اور حضرت ابراہیم کی نافرمانی کر رہے تھے، ان کے بارے میں مغفرت چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کی آپ مغفرت فرما دیجیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات لے لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے حق میں اللہ سے گزارش کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ لوگ میری اور آپ کی بات مان لیں تو نجات تو ملے گی، اور اگر نہ مانیں تو آپ چاہے تو عذاب دے بھی سکتے ہیں،
لیکن آپ معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، آپ حکمت والے ہیں، معاف کریں گے تو آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے سفارش فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو بھی معاف فرمائیے، رحم کا معاملہ فرمائیے، ان کو بھی بخش دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں اللہم امتی کے الفاظ اپنی زبان سے فرما رہے تھے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اے اللہ میری امت کی بھی بخشش فرما دیجئے، میری امت کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے نبی جی آپ کیوں ناراض ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس فکر نے آپ کو غمزدہ کر رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی اور خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری امت میں کا ایک آدمی بھی جہنم میں ہو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا، خوش نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا، خوشخبری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو سفارش کا حق دیں گے، آپ جن کو چاہیں سفارش کرتے چلے جائیں، ہم آپ کی سفارش کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کی سفارش کو قبول کریں گے، جن کے بارے میں آپ سفارش کریں گے سب کو ہم جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں رضیت یا محمد، اے محمد آپ کی سفارش پر آپ نے جتنے لوگوں کو چاہا سب کو ہم نے جنت میں بھیج دیا، کیا اب آپ راضی ہو گئے؟ اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ میں آپ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی امت کی وجہ سے غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، میری امت کا کیا ہوگا؟ دوسرے نبیوں نے اپنی امتوں کے، اپنی قوموں کی سفارش کرتے ہوئے آپ سے تو کہہ دیا، میں میری امت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کے لوگ جہنم میں جلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو بالکل غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنج کھانے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی ساری امت کے لوگوں کو بخش دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اب اللہ احسانات جتلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات جتلا رہے۔ الم یجدک یتیما، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، فآویٰ، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ آپ سے ناراض ہو گئے، اس وجہ سے وحی اترنا بند ہو گئی۔ ارے جس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی 6 مہینے گزرے تھے، آپ کے سر سے آپ کے والد کا، باپ کا سایہ اڑ گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ 6 مہینے پیٹ میں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر کے تھے، اس وقت میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اپنی ماں کا سایہ بھی اڑ گیا۔ ماں ہی تو سب سے زیادہ چاہنے والی اور بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہوتی ہے، ماں کا سایہ بھی اڑ گیا۔ اور پھر آپ 8 سال کی عمر کے ہوئے، اس وقت آپ کے دادا عبد المطلب وہ ہمیشہ آپ پر سائے کی طرح رہتے تھے، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا پوتا محمد دنیا کے کونے کونے میں راج کرے گا، سردار بنے گا۔ تو حضرت عبد المطلب بھی انتقال کر گئے 8 سال کی عمر میں۔ پھر آپ پر ایسا ماحول بھی آیا کہ دادا عبد المطلب کے بعد چچا عبد المطلب، اگرچہ کہ کافروں کے ساتھ تھے، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اتنے زیادہ محبوب تھے، پسندیدہ تھے آپ کے، کہ کسی بھی کافر کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور آپ ٹوٹ کر حمایت کرتے تھے۔ اور
آپ کسی کو بھی قریب آنے نہیں دیتے تھے کہ جو قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے۔ تو حضرت عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے بھی آپ کا ساتھ بالکل نہیں چھوڑا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے 6 مہینے کی عمر میں آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا سایہ اٹھ گیا، پھر اس کے بعد میں 10-12 سال کی عمر میں آپ کے چچا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ہم نے کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ ریکھ کی، آپ کی عزت میں اور آپ کے مقام و مرتبے میں ہم نے بلندی عطا کی۔ تو آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ اب ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، وہی نہیں اتاریں گے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کا سہارا بن گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ شریعت کی باتوں سے بے خبر تھے، علم آپ کو کسی چیز کا نہیں تھا، ہم نے آپ کو ہدایت دی، شریعت کی باتیں آپ کو بتلائیں، سیدھا راستہ ہم نے آپ کو بتلایا۔ تو ہرگز یہ مت سوچئے کہ جس وقت آپ کچھ نہیں جانتے تھے، پوری جہالت کے جاہل لوگوں کے درمیان میں آپ برسرے پیکار تھے، اس وقت ہم نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اب کیسے ساتھ چھوڑیں گے؟ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ غریب تھے، نادار تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مالدار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرا رہے تھے، اور آپ نے تجارت کا ارادہ اسی لیے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے آپ نے اپنے گھر والوں کو غریبی کی زندگی گزارتے دیکھا تھا، اس لیے آپ نے ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے سفر کا ارادہ فرمایا، اور ابو طالب نے انکار کر دیا تو آپ رونے لگ گئے۔ پھر زبردستی جب بچے ضد کرتے ہیں تو بڑے جیسے مہربانی کر کے رحم کھا کر اپنے ساتھ بچوں کو لے کر جاتے ہیں، ایسے ہی چچا ابو طالب شام کی طرف آپ کو لے کر گئے۔ وہاں راہبوں نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی کی اور فرمایا آپ کی نشانیوں کو اور علامتوں کو دیکھ کر کہ یہ آئندہ چل کر نبی بننے والے ہیں، اگر یہودی دیکھ لیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے، اس لیے آپ واپس بھیج دو۔ تو الغرض آپ غریب تھے، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ فرما رہے ہیں آپ کو اللہ نے مالدار بنایا۔ کیسے مالدار بنایا؟ آپ شام کے سفر پر دوبارہ تشریف لے گئے، اور اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ تھا، اور آپ کا بہت قیمتی سامان لے کر جا رہا تھا، اور حضرت خدیجہ نے پہلے سے آپ کی تعریف بہت سن رکھی تھی کہ بہت امانت دار ہیں، سچے ہیں، اور کبھی ہیرا پھیری نہیں کرتے، چنانچہ انہوں نے اپنے مال کی ضمانت انہی کو دے دی۔ تو اب جب آپ تشریف لائے تو کئی گنا بڑھا کر جتنی دینے کی بات ہوئی تھی اس سے کئی گنا بڑھا کر دیا، بلکہ حضرت خدیجہ نے پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جو میسرہ نے آ کر عجیب و غریب باتیں سنائی آپ کے متعلق، اس کو سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ سارا مال آپ کے حوالے ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ایک حالت ایک وقت میں ایسی تھی کہ آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ تو جس وقت آپ یتیم تھے، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ جس وقت آپ شریعت کی باتوں سے، علم کی باتوں سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ بتلایا۔ جس وقت آپ نادار اور غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ غور سے سنو، تم یتیم تھے تو ہم نے تمہارا سہارا دیا، اب تم کسی یتیم کے ساتھ سختی مت کرو۔ جیسے تمہاری یتیمی کے ماحول میں تم پر رحم اور ترس کھایا گیا، ایسے ہی تم بھی یتیم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو۔ کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی محبت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور مقصد نہ ہو، یتیم کے سر پر صرف ہاتھ رکھ دے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ لگے گا اتنی نیکیاں، اتنی مغفرت اسے ملے گی۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا
کہ جو آدمی یتیم کی پرورش کرے، یتیم کے ساتھ رحم کا، اچھائی کا، بھلائی کا سلوک کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اشارہ کر کے اس طرح فرمایا 2 انگلیاں۔ اب 2 انگلیوں کے بیچ میں کتنی باریک جگہ خالی ہے۔ اب کون ایسا آدمی ہے جو حضور کا پڑوسی جنت میں نہ بننا چاہے؟ اس لیے فرمایا یتیم کی پرورش کرو، یتیم کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ اس کے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، باپ ہوتا تو محبت کے ساتھ کھلاتا پلاتا، اچھے کپڑے دلاتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا۔ اب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اب وہ محبتوں کے لیے ترستا ہے۔ وہ کسی بچے کو اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا ہے، کھلونے لیتے ہوئے، اچھے کپڑے پہنتے ہوئے، اچھا کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے دل میں بھی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، کاش میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی کھلونے دلاتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، اس کو آپ نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ لے کر گئے اور نہلایا دھلایا، اسے نئے کپڑے پہنائے اور اس بچے کو آپ نے خوش کر دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یتیم کی کوئی پرواہ ہم نہیں کرتے، اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتے۔ یتیم بچے ہماری نگری میں، ہماری کمیونٹی میں بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، صحیح سے کپڑے نہیں ہوتے، ان کی تعلیم کا انتظام ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی آپ یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کیجیے۔ فرمایا حضور نے کہ وہ گھر تمام گھروں میں سب سے اچھا ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو، یتیم کو پالا جا رہا ہو، اور سب سے گھروں میں سب سے برا اور خراب منحوس گھر وہ ہے جس میں یتیم کو ستایا جا رہا ہو۔ اس لیے یتیم کو ہرگز ستانا نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ غریب تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنایا، آپ سیدھا راستہ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ بتلایا، شریعت کی باتوں سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو شریعت کی باتیں سکھلائی، لہٰذا آپ کسی بھیک مانگنے والے کو مت جھڑکیے، اس کے ساتھ جھڑکنے کا معاملہ مت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ مانگنے والے کو مت جھڑکیے، تو کتنی سخت بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جھڑکتا ہے کسی بھیک مانگنے والے کو، اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی اپنے نبی پر کہ نبی کے ذریعے سے ساری امت کو یہ پیغام اور یہ تعلیم اور یہ سبق ملے کہ کوئی بھی غریب کو نہ جھڑکے، بھیک مانگنے والے کے ساتھ تحقیر کا اور گرا کر معاملہ کرنے کا ہرگز کبھی نہ سوچے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو تلاشو ڈھونڈو، کسی کونے میں کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی پڑا ہوا ہو، اسے اٹھا کر دے دو، وہ چھوٹا سا ٹکڑا تم کو جہنم سے بچائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا رشتہ دار تکلیف میں ہے، ہماری بہن تکلیف میں ہے، ہمارا بھائی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے، ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، کرایہ لاکھوں روپے کا آ رہا ہے، ہم ایک غریب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لاک ڈاؤن میں باقاعدہ کتنے کرایہ داروں نے کمپلینٹ درج کرائی اور مقدمہ درج کروایا کہ ہمارے پاس کمانے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، لیکن پھر بھی مالک مکان اونر ہمارے اوپر زبردستی کر رہا ہے، ہم کیسے دیں گے؟ ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کہاں چلی گئیں؟ مسلمانوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سبق کو کہاں دور لے جا کر پھینک دیا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے 10 گھر ہیں، ایک بلڈنگ میں 10 گھر ہیں، ایک گھر ہم کسی غریب کو دے دیتے،
کسی مؤذن یا امام کو دے دیتے، کسی ایک کرائے میں 15,000 روپے لے رہے ہیں 8-10 ہزار میں دے دیتے، یہ بھی نہیں کر سک رہے ہیں۔ اور الٹا یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھیک مانگنے والا آئے تو ہم اسے جھڑکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت ہی خراب برتاؤ کرتے ہیں، ایسا اسے لگتا ہے وہ روتے ہوئے اور پھر جو ہے گڑ گڑاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ ہرگز اس بات کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ مت جھڑکیے بھیک مانگنے والے کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر تمہارے پاس اس فقیر کو دینے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو کم از کم اگر اپنی زبان ہے، زبان سے اچھی بات کہو، معاف کرو بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ ہوگا تو میں آپ کو دوں گا، آپ تک کوئی چیز پہنچاؤں گا۔ اچھی بات بول کر کے اسے بھیجو، اسے ایسی بات مت کہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اسے برا لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ہرگز ایسا برتاؤ مت کرو۔ حضور نے ایک اور جگہ فرمایا رد السائل ولو بظلف محرق۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا کہ بھیک مانگنے والے کو لوٹاؤ کیسے؟ ایسی حالت میں کہ اگرچہ اس کو جلا ہوا بکرے کا کھر دینا پڑے۔ اب بکرے کے جو پائے ہوتے ہیں، پائے میں جو نیچے کا وہ شو بولتے ہیں ہم لوگ، شو ہے وہ بھی جلا ہوا ہے، ولو بظلف محرق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مانگنے والے کو اگرچہ تمہیں بکرے کا جلا ہوا کھر ہی دینا پڑے تو وہ دے کر لوٹاؤ، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ لہذا غریب آدمی کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، بقیہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم غریب کے ساتھ جھڑکنے کا، اسے چھوٹا سمجھنے کا، اسے گرا کر بات کرنے کا، اس کو ذلیل کرنے کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے آخر میں فرمایا کہ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے، یعنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے کسی کو مال سے نوازا ہے، دولت دے رکھی ہے، اس کے پاس خوب پیسے ہیں، تو وہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرے۔ اللہ نے کسی کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی ان صلاحیتوں کو باہر لوگوں کو دکھائے، میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں، مجھ سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اس کا اظہار کروں، غریبوں کو، یتیموں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، بے سہارا لوگوں کو دوں، یہ نعمت کا اظہار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمت ربہ علی عبدہ، بے شک اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنی نعمتوں کا اثر اور نشانی اپنے بندے پر دیکھیں۔ حضرت ابو الاحوص بن مالک بن نضر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عجیب و غریب پھٹے پرانے ذرا گرے ہوئے قسم کے کپڑے پہن کر آیا، اچھے قسم کے کپڑے نہیں پہنا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ آپ کے پاس مال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس مال ہے، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے۔ حضور نے سوال کیا کیسا مال ہے؟ صدقے کا مال؟ انہوں نے فرمایا صدقے کا نہیں، اللہ نے مجھے خوب دے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تم اپنے جسم پر اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں کر رہے ہو؟ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا گھر بناؤ، جو چاہے کرو، جائز حد میں رہ کر کرو، حرام میں مت لگاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے کپڑے اچھے سے اچھے پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، لیکن دو چیزیں نہ ہوں، ایک فضول خرچی نہ ہو اور دوسرا نام و نمود، دکھلاوا، ریاکاری اور شہرت نہ ہو۔ ہمارے استاد حدیث کے سبق میں فرماتے تھے کہ اچھے سے اچھے بھاری کپڑے پہنو۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 500 درہم کا کپڑا پہنتے تھے،
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کپڑے آپ کے لیے پہننا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کے دل کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اتنے قیمتی کپڑے پہننے کے بعد بھی آپ کے دل میں گھمنڈ اور تکبر نہیں آئے گا۔ تو جو کپڑے پہننے کے بعد گھمنڈ اور تکبر نہ آئے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے استاد فرماتے تھے کپڑے آسائش، آرائش اور زیبائش کے لیے ہوں تو جائز ہے، اور نمائش کے لیے ہوں تو جائز ہے۔ آرائش کسے کہتے ہیں؟ بدن کو چھپانے کے لیے کپڑے پہنے جائیں، اور آسائش بدن کو آرام دینے کے لیے، جیسے گرمی میں ہم نے کاٹن کے کپڑے، باریک کپڑے پہنے، بدن کو سکون ملے، اور ٹھنڈی کے دنوں میں موٹے کپڑے، بنیان، سویٹر پہنتے ہیں آرام کے لیے۔ تو آرائش کے لیے، آسائش کے لیے، اور زیبائش اپنے آپ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اچھا رہنے کے لیے پہن رہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن آخری درجہ نمائش، دکھلاوے کے لیے پہن رہے، میں یہ کپڑے پہنوں گا تو مجھے کمیونٹی میں لوگ مالدار کہیں گے، کیسے کپڑے پہن رہا ہے، مجھے فخر آئے گا، گھمنڈ آئے گا، یہ ناجائز ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اللہ بھی پسند فرماتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے اظہار میں ہرگز گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنائے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔